یہ جو سنت کا لفظ ہے، قرآن تو متفق علیہ سب جانتے ہیں، کتاب ہے، اس کا نام قرآن مجید ہے، مسلمانوں میں جاری ہے۔ یہ جو لفظ ہے سنت، ہم عام طور پہ اپنے علم کی جو تاریخ ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں یا مذہبی علوم کی کتابیں کھولتے ہیں تو مسلمانوں کا عام یہ نقطہ نظر ہے، ماننا ہے کہ جی سنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں بھئی کھڑے ہو کے پانی پینا جو ہے نا یہ خلاف سنت ہے، بیٹھ کے پینا چاہیے، کھجور کھانا یہ سنت۔ تو یہ جو لفظ ہے سنت کا، اس کا جو اطلاق آپ نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت میں دیا ہے، تو جو موجودہ مذہبی پیراڈائم ہے اس میں تو ایک بالکل اجنبی اور مختلف تعبیر لگتی ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ موجودہ مذہبی پیراڈائم تو جو کچھ ہے اس پر کیا تبصرہ کیا جائے۔ اچھا، یعنی اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ نہایت اطمینان سے بیٹھ کے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سنت صرف حدیث میں پائی جاتی ہے، جبکہ آپ کا علم کیا کہتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کا علم آج تو وجود میں نہیں آیا نا، مسلمانوں کے علم کی ایک پوری تاریخ ہے، وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں کیسے منتقل ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن کے بارے میں تو ہر ماہر علم اصول، مسلمانوں کا ہر عالم یہ بات اپنی تحریر میں ثبت کرتا چلا آ رہا ہے کہ یہ نقل متواتر ہے، یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، یہ بین الدفتین ہے، مسلمان اس کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، یہ وہی قرآن ہے کہ جس کو وہ پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ وہی قرآن ہے جس کو وہ اپنے قلم سے لکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کا علم پہلے دن سے یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ جو سنت ہے جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا وہ عملی حصہ جو خاص طور پر لوگوں میں جاری کیا، یہ کیسے منتقل ہوا ہے۔ یعنی کیا یہ کسی روایت سے منتقل ہوا ہے، کیا کسی ایک شخص نے اس کو منتقل کیا ہے؟ تو اس میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے علم کی شہادت اس سے بالکل مختلف ہے جو اس وقت بعض لوگ یہ باتیں بیان کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں عام طور پر کبھی سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا، یہ عامیانہ باتیں ہیں، علم کی دنیا ان سے بالکل ناواقف ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے، یعنی اگرچہ اصول کی چیزیں کہی جا رہی تھیں، ان کے بارے میں بات بھی ہو رہی تھی، لیکن امام شافعی ہیں کہ جنہوں نے ان مباحث کو ایک باقاعدہ تصنیف کی صورت میں مرتب کیا، یعنی علم میں ڈھال دیا۔ علم میں ڈھال دیا۔ یعنی یہ ڈھل تو پہلے بھی رہا تھا، لیکن ایک باقاعدہ کتاب، ایسی کتاب کہ جس کا ہم حوالہ دے سکیں، امام شافعی نے الرسالہ کے نام سے یہ کتاب لکھی۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں، یعنی وہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ علم منتقل ہوا۔ ذرا اس کو سنیے اور پھر دیکھیے کہ ہم یہ باتیں کیسے سنتے اور کیسے بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہمیں ملا ہے، یہ علم کس طریقے سے منتقل ہوا ہے۔ یہی سوال جو آپ کر رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ العلم و علمان، کہتے ہیں علم دو طریقوں سے منتقل ہوا ہے۔ اچھا، علم کی پہلی صورت کیا ہے؟ علم و عامت لا یسو بالغن غیر مغلوب لا عقلہ جہلو، یعنی علم کی پہلی صورت وہ ہے جس کو علم عامہ کہنا چاہیے، کوئی عاقل بالغ شخص اس سے ناواقف ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، پہلی صورت یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ پوچھنے والا ان سے پوچھتا ہے، یہ مکالمے کے انداز میں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ذرا کچھ مثالیں دیں۔ وہ جواب میں کہتے ہیں مثل الصلاۃ الخمس، یہ 5 نمازیں، وَأَنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ صَوْمَ شَهْرِ رمضان، اور یہ کہ اللہ کے لیے لوگوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھیں گے۔ وَحَجَّ الْبَيْتِ إِذِ اسْتَطَاعُوا، اور اگر ان میں استطاعت ہوگی تو وہ بیت اللہ کا حج کریں گے۔ وَزَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیں گے۔ یعنی یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص، عاقل بالغ شخص، اس سے ناواقف ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس طریقے سے منتقل ہوا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے مزید کچھ مثالیں دی ہیں، یعنی یہ مثالیں، اس کے علاوہ بھی کچھ مثالیں دی ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد کہا ہے کہ وَمَا كَانَ فِي مَانَ هَذَا، یعنی یہ مثالیں سامنے رکھیے۔ اس کے بعد زنا کی مثال دی ہے، قتل کی مثال دی ہے، سرقے کی مثال دی ہے۔ پھر یہ کہا ہے کہ اس مفہوم میں جتنی چیزیں بھی ہیں، یعنی جو اس طرح منتقل ہوئی ہیں، یہی ہے مما کلف العباد ان یاکلوہ و یعملوہ و یؤتوہ من انفسہم و اموالہم وان یکفوا عنہ ما حرم علیہم منہ، یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس میں بندوں کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ وہ ان کو سمجھیں، وہ ان پر عمل پیرا ہوں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے نفس پر یا ان کے اموال پر ذمہ داری ڈالی ہے اس ذمہ داری کو ادا کریں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے مسلمانوں میں کوئی شخص ناواقف ہو ہی نہیں سکتا، کوئی عاقل بالغ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں پایا جاتا ہے یہ سارا علم؟
تو جواب دیتے ہیں کہ وحاظت صنف کلہ من علم موجود نصًا فی کتاب اللہ، یعنی یہ جو علم ہے یہ ایک تو اللہ کی کتاب میں پایا جائے گا، اس لیے کہ کتاب الہی ایسے ہی منتقل ہوئی ہے، مسلمانوں میں سے ہر شخص کتاب الہی سے واقف ہے۔ دوسرا کیا ہے، وہ موجوداً عاماً عند اہل الاسلام، اور یہ مسلمانوں کے ہاں، سب مسلمانوں کے ہاں عموم میں پایا جائے گا۔ کیسے؟ ینقلہ عوامہم امم مضی من عوامہم، یعنی ان کے عوام اس کو نقل کریں گے، ایک نسل سے دوسری نسل کو دیتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ یحکونہ الرسول اللہ، یعنی یہ سلسلہ جو ہے رسول اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اچھا، ولا یتنازعون فی حکایتہ ولا وجوبہ علیہم، اور اس میں کبھی اس علم کے واجب ہونے یا اس کو پہنچانے کے معاملے میں ان کے کوئی نزاع کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جی، اچھا، مزید تبصرہ کرتے ہیں، وَهَذَا الْعِلْمُ الْعَامُ، یہ دیکھیے یہ جو علم جو مسلمانوں کے اندر ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، الَّذِي لَا يُمْكِنُ فِيهِ الْغَلَطُ مِنَ الْخَبَرِ وَلَا التَّعْوِيلِ وَلَا يَجُوزُ فِيهِ التَّنَازُعُ، نہ اس میں خبر پہنچانے کی غلطی کا کوئی امکان ہے، نہ اس میں کسی تعویل کو دخل ہے، اور نہ اس میں کسی تنازع کا جواز پیدا کیا جا سکتا ہے، کوئی گنجائش اس میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ وہ علم ہے کہ جو ہمیں کس طرح ملا ہے، اس طرح ملا ہے، جس کو دیکھیے کس خوبصورت الفاظ میں ادا کی ہے، ینقلہ عوامہم امم مضی من عوامہم، یعنی ایک نسل کے لوگ جو گزشتہ نسل ہے وہ اگلی نسل کو اسے دے کے رخصت ہو رہی ہے، یعنی یہاں نہ حدثنا ہے، نہ اخبرنا ہے، نہ کسی روایت کا حوالہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ امام شافعی نے اس کو بیان کیا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے، یہ تو امام صاحب کا انداز تھا، اسلوب تھا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ ابن عبد البر ہیں، اور یہ مسلمانوں کے پورے علم کی جو روایت ہے اس میں اصولی جواب دے رہے ہیں، یعنی یہ کتاب اصل میں مسلمانوں کا علم جو ہے اسی کو بیان کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اما اصول العلم، اور علم کے اصول کیا ہیں، ابھی ہم نے بھی یہی گفتگو کی نا، فل کتاب و سنت، دو ہی چیزیں ہیں نا، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے سنت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سنت ہمیں ملی ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ اچھا، یعنی سنت کی ایک قسم وہ ہے، وہ کیا ہے، وہ تنقسم السنت قسمین، یہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ احدہما، جو پہلی صورت ہے وہ کیا ہے، تنقلہ الکافہ عن الکافہ، سب مسلمان اس کو دوسرے سب مسلمانوں کو منتقل کر رہے ہیں، اچھا، یعنی مسلمانوں کی ایک نسل، مسلمانوں کا ایک طبقہ، سب کے سب اس کو اگلی نسل کو منتقل کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو سنت ہے، فَهَذَا مِنَ الْحُجَجِ الْقَاطِعَةِ الْآثَارِ، یعنی یہ اس درجے میں منتقل ہوئی ہے کہ کوئی شخص یہ عذر ہی پیش نہیں کر سکتا کہ یہ تو میں نہیں جانتا، ہر شخص جانتا، ہر شخص اس بات کو جانتا ہے۔ اس کے بعد اس کے کچھ انہوں نے نتائج بیان کیے ہیں، اور آخر میں یہ کہا ہے کہ یہ نتائج جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے نصوص کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انکار کرتا ہے، اسے اس پر توبہ کرنا چاہیے، ورنہ وہ سزا کا مستوجب ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں بیان کر کے کہتے ہیں لِخُرُوجِهِ اما اجمع علیہ المسلمون العدول، اس لیے کہ مسلمانوں کی پوری جماعت کا اس پر اجماع ہے، یعنی مسلمانوں کے اہل علم اس کو ایسے ہی منتقل کر رہے ہیں، وہ سلوک ہی غیر سبیل جمیع ہے، اور اس نے سب مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کے بارے میں مسلمانوں کا علم ہمیشہ سے یہی رائے رکھتا ہے اچھا، کہ یہ اصلاً قرآن مجید تو سارا کا سارا، سنت کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک بڑا حصہ وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، دوسرا حصہ کیسے منتقل ہوا ہے، وہ خبر احاد سے منتقل ہوا ہے۔ ٹھیک، آگے انہوں نے یہ بیان کیا۔ صحیح، خبر احاد کا کیا مطلب ہے، کسی ایک شخص نے، دو لوگوں نے، تین لوگوں نے، چار لوگوں نے اس کو بیان کر دیا۔ علم کی اصطلاح میں اس کو اخبار احاد کہتے ہیں، عام لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے، ٹھیک، جس کو آپ حدیث کہتے ہیں وہ اصل میں علمی اصطلاح میں اخبار احاد کہلاتی ہیں۔ تو دین اصلاً منتقل ہوا اجماع اور تواتر سے، قرآن بھی اسی طریقے سے، سنت بھی اسی طریقے سے۔ ایک حصہ ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اخبار احاد سے منتقل ہوا ہے، یعنی آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک حصہ وہ ہے کہ جو اخبار متواترہ کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے۔ اخبار متواترہ یہاں اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہم حدیث کے فن میں یہ لفظ بولتے ہیں، یعنی یہ طبقے کا طبقے سے لینا ہے، کافہ کا کافہ سے لینا ہے،
سب مسلمانوں کا آگے سب مسلمانوں کو منتقل کرنا ہے، جس کی میں نے اب وضاحت کر دی. یعنی اتنی بڑی تعداد میں اس کو منتقل کر رہے ہیں لوگ کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے. اتنی بڑی تعداد ہے کہ ان کی سیرت کردار کسی کی تصدیق تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عقلاً کوئی غلط بات کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک. اور پھر پورا کا پورا علم اس پر اجماع اختیار کیے ہوئے ہے. تو یہ سب یہی بیان کر رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو حصہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اخبار احاد سے منتقل ہوا ہے، اس کے لیے لفظ سنت بولا جا رہا ہے. میں نے صرف یہ بات کہی ہے کہ وہ حصہ کسی مستقل بذات حکم کو بیان ہی نہیں کرتا. وہ اسی سنت کو ریفر کر رہا ہوتا ہے، ریفرنس دے رہا ہوتا ہے. یہ اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک آدمی، دو آدمی، چار لوگ کیا بیان کر رہے ہیں، وہ یہ جو قرآن سنت ہے، یہ جو دین ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں وضاحت کے طور پر، سمجھانے کے لیے. یعنی چیز موجود ہے، قرآن موجود ہے، کسی آیت کی کوئی وضاحت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، کسی آیت کا مدعا آپ نے سمجھایا تو یہ چیز منتقل ہو گئی. اور کیا منتقل ہوتا ہے اس ذریعے سے؟ سیرت سوانح، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال. اس کے سوا اسوہ حسنہ، یعنی اس دین پر، اس قرآن و سنت میں موجود دین پر آپ نے عمل کیسے کیا. تو یہاں میں آ کے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سنت کا لفظ بھی پہلے حصے ہی تک خاص رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں آپ اصل اور فرع کو ایک نام دے کر خلط مبحث پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ ہوا ہے اس لیے کہ لوگ اس فرق سے واقف نہیں ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو میں نے اپنی کتابوں میں واضح کیا ہے. ورنہ یہ بات کہ اجماع اور تواتر دین کے منتقل ہونے کا ذریعہ ہے، سنت بھی اس طرح سے منتقل ہوئی ہے، قرآن بھی اس طرح سے منتقل ہوا ہے، اس میں ہمارا پورا علم اس کو ایسے ہی بیان کرتا ہے.